خداوند کے پاک کلام میں سے ہم نے امثال کی کتاب اس کا 30واں باب اور پہلی 12 آیات پڑھی۔ آخری 2 آیات آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، بلکہ 3۔ شریروں کے گھر پر خداوند کی لعنت ہے، لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے۔ یقیناً وہ ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھے مارتا ہے، لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے۔ دانا جلال کے وارث ہوں گے، لیکن احمقوں کی ترقی شرمندگی ہوگی۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ آمین۔ دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، ہم بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے، اور ہماری منت ہے خداوند کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا علم عقل دونوں ناقص ہیں۔ تو اپنا کرم کر کہ تیرے پاک روح کی رہنمائی ملے۔ جب تیرا کلام ہمارے کانوں تک پہنچے تو ہمارے دل میں اترے، تاکہ ہم اس پر عمل کر کے تیرے لائق ٹھہرے۔ اپنے ادنا خادم کو برکت دے، پاک روح کی معموری عطا کر، اپنے لوگوں کو برکت دے۔ یہ فضل عطا کر خداوند کہ ہم نہ محض سننے یا سنانے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آج سن 2022 کا پہلا دن ہے، پہلا اتوار ہے۔ اس نئے سال میں جیسا ہم نے کل بھی دیکھا تھا، آج پھر ایک دفعہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس تیسرے باب میں خدا کا بندہ سلیمان کچھ ایسے عزائم یا کچھ ایسے اصولوں کا ذکر کرتا ہے جن پر عمل کر کے ہم خداوند سے وہ برکتیں پا سکتے ہیں جن کے بارے شاید ہمیں کبھی علم بھی نہیں ہوتا۔ میں نے ہمیشہ یہ گزارش کی ہے کہ اگر ہم چاہیں، میں پھر لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اگر ہم چاہیں اور پورے طور سے دھیان دیں تو ہم اپنی زندگی کے حالات کلام مقدس میں دیکھ سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کے حالات کے لیے کلام مقدس میں سے ان کا جواب بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو۔ آج میرے اور آپ کے سامنے کلام مقدس کا یہ حصہ جو سلیمان نے امثال کی کتاب کے 30ویں باب میں لکھا، ہمیں اس عزم کے ساتھ پڑھنا اور سننا ہے کہ اس نئے سال میں خداوند نے اپنے پاک کلام کے لیے میرے لیے کیا پیغام رکھا ہوا ہے اپنے پاک کلام میں۔ میں اسے نئے سال کے عزائم، ارادے کہہ لیجئے یا اصول کہہ لیجئے، چونکہ مجھے اس سے بہتر کوئی لفظ ملا نہیں تھا تو اس لیے میں عزم ہی کہہ رہا ہوں۔ چند آیات میں پڑھ رہا ہوں، غور سے بائبل مقدس پر نظر کیجئے۔ کچھ لفظ شاید میں چھوڑ دوں گا جان بوجھ کر، ان پر بعد میں غور کریں گے۔ تو پہلی آیت سے یوں شروع ہوتا ہے، اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری
اور سلامتی حاصل کرے گا۔ عمر کی درازگی اور پیری اور سلامتی، یہاں لمبی عمر اور خوشحالی کی بات سلیمان کر رہا ہے۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا، وہ تیری رہنمائی کرے گا، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی، تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے۔ تب تو بے کھٹکے اپنے راستے پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی۔ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، تیری نیند میٹھی ہوگی، خداوند تیرا سہارا ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھنس جانے سے محفوظ رکھے گا۔ سلیمان نے اس باب کا آغاز یعنی پہلی آیت جو ہے ایک حقیقت کو بیان کرنے کے ساتھ کیا ہے، اور وہ یہ حقیقت ہے، اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے۔ اور جب تو ان حکموں کو مانے گا تو تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ اس حقیقت کے بیان کرنے کے بعد سلیمان اس باب میں 10 اصولوں یا 10 احکام کی بات کرتا ہے کہ اگر ہم ان کے مطابق زندگی بسر کریں تو ہم لمبی عمر پا سکتے ہیں، خوشحالی پا سکتے ہیں اور سلامتی پا سکتے ہیں۔ ان میں سے ان 10 اصولوں میں سے جن کا ہم ذکر کریں گے، کچھ تو بہت آسان دکھائی دیتے ہیں، بڑے سادہ، لیکن جب آپ غور کریں گے تو وہ سادہ آپ کو صرف کہنے کی حد تک نظر آئیں گے، جب عمل کرنا پڑے گا تو پھر مشکل دکھائی دیتے ہیں۔ کہنے کی حد تک یہ اصول یا یہ احکام جو ہیں یہ بڑے سادہ دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر، کوئی روپے پیسہ لگتا ہے اس پہ، کوئی محنت لگتی ہے، بڑا سادہ نہیں ہے اصول، لیکن کہنے کی حد تک سادہ ہے، اور جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نہیں عمل کرتے، اس پر پھر مشکل دکھائی دیتا۔ میں بڑی سنجیدگی، عاجزی اور دعا کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ان اصولوں کو جن کا ذکر سلیمان نے اس باب میں کیا ہے اپنا لیں، اپنی زندگی میں اس نئے سال میں ان پر ایمانداری سے عمل کریں تو یقین جانیے ہماری زندگی بالکل بدل جائے گی۔ اگر ہم دیانتداری سے ان پر عمل کریں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف ہونٹوں سے عمل کی بات نہیں ہے، جیسا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے لیکن ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ ہونٹوں سے صرف ان پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عملی طور پر ان کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ ان اصولوں کو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1-2 گھنٹے کے لیے نہیں، بلکہ ہر روز اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ماں یا باپ بچے کو مارتا ہے، 2-4 گھنٹے وہ بڑا سیدھا رہتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی وہی حالت ہوتی ہے۔ تو ایماندار جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کی حالت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جب خدا کی طرف سے کچھ ایسی بات ہوئی تو ہم سیدھے ہو گئے اور اس کے بعد ہماری زندگی پھر ویسی کی ویسی رہتی۔ ہر روز
ہمیں ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ اصول ہماری زندگی کا حصہ بن جانے چاہیے، اور اگر یہ اصول ہماری زندگی کا حصہ بن گئے تو پھر ہماری زندگی بھی تبدیل ہو جائے۔ تیسری آیت میں ہم واپس چلتے ہیں، سنیے ذرا کیا لکھا ہوا ہے۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنا۔ پہلا اصول یا پہلا عزم اس نئے سال کا، جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ پہلا اتوار ہے آج 2022 کا، تو پہلا عزم اگر ہم یہ کر لیں جیسا خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں۔ شفقت اور سچائی کہتے کس کو؟ جو خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ یہ تجھ سے جدا نہ ہوں۔ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں چاہیے کہ یہ دونوں خصوصیات جو ہیں شفقت اور سچائی ہماری زندگی کی رہنما ہوں۔ یہ شفقت اور سچائی ان کی بنیاد ہوں، اور اگر ہماری زندگی میں شفقت اور سچائی نہیں ہے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ آنے والے جو اس باب میں آئندہ ہم ذکر کریں گے آگے چل کر، پھر ہم ان اصولوں پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ جس شخص کی زندگی میں شفقت نہیں ہے، شفقت کے لیے ہم محبت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شفقت کہتے کس کو؟ محبت جو ہے، بہت سو کے نزدیک اس کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن کلام مقدس کی روح سے شفقت وفا کو بھی کہا جاتا ہے۔ ایمان رکھنا، وفاداری برقرار رکھنا اور مسلسل وفادار رہنا، فرض یا ذمہ داری کا احساس جو ہے اس کا اظہار کرنا بھی محبت کہلاتا ہے۔ باضمیر یعنی فرض شناس لوگ بننا ہے ہمیں، درست اور ایسے لوگ جو قابل اعتماد ہوں، یہ ہے سب کا شفقت اور سچائی۔ اگر ہماری زندگی میں یہ بات ہے، ہم ایماندار ہیں، ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، مسلسل وفادار رہتے ہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں، باضمیر یعنی فرض شناس ہیں، درست ہیں، اور اس لائق ہیں کہ لوگ ہم پر بھروسہ کریں، اس کو شفقت اور سچائی کہا جائے گا۔ اور یہی سلیمان کہہ رہا ہے کہ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو، تیری زندگی میں یہ ساری چیزیں پائی جائیں۔ دوسرا اصول یا دوسرا عزم، دوسرا ارادہ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں وہ بیان کرتا ہے۔ اور جب شفقت اور سچائی ہم سے جدا نہیں ہوں گے تو یہ لکھا ہوا ہے، یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کر لے۔ آگے دوسرے اصول کے لیے 5ویں اور 6ٹھی آیت میں یوں لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل۔ اب مانے یا نہ مانے، اگر آج کوئی ہمیں سوال کر دے کہ جی آپ سارے دل کے ساتھ خداوند پر توکل کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے جی بالکل نہ کریں۔ لیکن ہمارا توکل جو ہے انسانوں پر چلا گیا، بہت سے لوگوں کا توکل جو ہے وہ بتوں پر چلا گیا ہے۔ کبھی کسی پادری کے پاس جی فلاں سے ہی دعا کرائیں تو ہم نے ٹھیک ہونا، کبھی کہیں جا کے دوپٹے چڑھاتے پھرتے ہو، تو سارے دل سے توکل گیا کدھر؟ سارے دل سے توکل یہ ہے کہ ہم بیمار رہیں
یا ہم تندرست ہوں، ہمارے پاس اولاد ہو یا نہ ہو، کاروبار ہو یا نہ ہو، ہم غربت میں ہوں یا امیری میں ہوں، ہم جس حالت میں بھی ہوں اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہیں اور اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ ہے سارے دل سے خداوند پر بھروسہ کرنا اور سارے دل سے اپنے خداوند پر توکل کرنا۔ اور اگر ہم بیٹھے چرچ میں ہوتے ہیں، کلام سنا رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، اور توکل ہمارا جو ہے وہ کسی اور پر ہے، نگاہ ہماری کسی اور پر ہے، تو پھر سارے دل سے توکل کدھر گیا؟ اب جب ہم لفظ توکل جو ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، ٹرسٹ جس کو انگریزی میں کہا گیا ہے، تو اس کے کچھ یوں معنی بنتے ہیں: کسی چیز یا انسان پر پختہ یقین کرنا، اعتماد کرنا، دیانتداری، سالمیت، اعتبار، انصاف، کسی چیز یا انسان پر بھروسہ یا انحصار کرنا، یہ توکل ہوتا۔ اور اگر خداوند خدا پر ہمارا توکل ہے تو پھر اس کو بٹنا نہیں چاہیے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ کبھی ہم خدا پر بھروسہ کریں، کبھی ہم انسانوں پر بھروسہ کریں، کبھی ہم بتوں کے پیچھے بھاگتے پھریں، کبھی گرجوں میں دعا کراتے پھریں، اور کبھی ہماری زندگی میں کچھ اور۔ اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کر۔ آج اس نئے سال کے پہلے اتوار میں خداوند خدا کے حضور یہ اصول اپنانے کا وعدہ کر لیجئے کہ ہم خدا کی تعلیم کو فراموش نہیں کریں گے، اپنے دل سے اس کے حکم مانیں گے اور اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کریں گے۔ اب اس کے لیے پہچان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے انگریزی زبان میں، وہ ہے اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان، وہ ہے اکنالج، تسلیم کرنا، سچا ہونے کا اقرار کرنا، کسی کا اختیار یا اس کی اتھارٹی جو ہے یا اس کا دعویٰ تسلیم کر لینا، اس کو کہتے ہیں اکنالج، پہچاننا۔ ہم اپنے خدا کا اختیار تسلیم کر لیں، ہم اس کا دعویٰ تسلیم کر لیں، مان لیں، پہچان لیں اس کو، اس کو کہتے ہیں پہچان، اکنالج کرنا۔ جب لکھا ہے کہ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان، بلکہ اگر اس کے گہرے معنی میں جایا جائے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو سلام کرنا یا سلام کرنے والے کو پہچاننا، یہ بھی پہچان کے معنوں میں آتا ہے، اور جواب دینا۔ اب روحانی طور سے جس سے آپ دعا کرتے ہیں، جس سے آپ سلامتی چاہتے ہیں، جو آپ کی سلامتی چاہتا ہے، اگر آپ اس کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، کوئی فائدہ ہے آپ کو؟ اگر خدا کو آپ پہچانتے نہیں ہو، جو آپ کی سلامتی چاہتا ہے، جس سے آپ اپنی سلامتی چاہتے ہیں، اس کو پہچاننا نہیں کہتے۔ راستے میں 20 لوگ آپ کو یہاں برکت ٹاؤن تک جائیں، کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو سلام کریں گے، آپ ان کو نہیں پہچانتے، وہ آپ کو نہیں پہچانتے، کوئی فائدہ ہے اس کا؟ تو جب سلامتی کی پہچان جو ہے، جو آپ کی سلامتی چاہتا ہے، خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے، شاگردوں کے پاس آئے، سب سے پہلے کیا لکھے؟ اس نے ان کی سلامتی چاہی، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ تو جب تک آپ کی سلامتی چاہنے والا جو ہے آپ اس کو نہیں پہچانتے، پھر آپ کا توکل اس پر قائم نہیں ہو سکتا۔ اور پھر پہچاننا کا مطلب ایک یہ بھی ہے کسی چیز کے لیے شکر گزار ہونا، یہ بھی اس کے معنوں میں آتا ہے۔ پھر کوئی تحفہ، کوئی برکت یا کوئی چیز حاصل کر کے، جو کہتے ہیں نا کہ جی رسید مل گئی، وصول پا لیا،
وہ برکت پانے کے بعد شکر گزار ہونا بھی پہچاننے کے معنوں میں آتا، اور حقیقی طور پر تسلیم کر لینا، قانونی صورت جو ہے اس کی تصدیق کرنا، عمل یا کردار تسلیم کرنا بھی پہچاننے ہی کے معنوں میں آتا ہے۔ یہ سارے جو پہلو ہیں میں نے کیوں بتائے؟ کیونکہ کلام یہ کہہ رہا ہے اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان، ایک راہ میں نہیں، دو میں نہیں، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، پہلا اصول یا عزم ہم نے دیکھا کہ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو۔ دوسرا ہے اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان۔ ان پر میں نے زیادہ زور اس لیے دیا کیونکہ اگلے 8 اصول یا عزائم جو ہیں ان کی بنیاد انہی 2 میں ہے۔ اگر ہم خداوند کی بات مانیں، اس کے کلام پر عمل کریں، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچانیں، اس پر اپنا پورا توکل کریں، تو باقی کے جو ہیں وہ پھر ہمارے لیے آسان بن جاتے ہیں۔ تیسرا عزم یا اصول جو ہے 7ویں اور 8ویں آیت میں ہے۔ میں اپنی ذات کو بھی شامل کر رہا ہوں، خاتون ہو یا مرد ہو، ہم ساروں کو یہ بیماری ہے۔ آپ مانیں یا میں مان رہا ہوں، آپ مانیں یا نہ مانیں، جو یہاں لکھا ہوا ہے 7ویں اور 8ویں آیت سن لیجیے کیا لکھا۔ تو اپنی نگاہ میں دانش مند نہ بن۔ میں نے کیوں کہا کہ سب کو بیماری ہے؟ کوئی اپنے آپ کو مانتا ہی نہیں ہے کہ جی میں غلط ہوں یا میں بیوقوف ہوں یا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے سے زیادہ دانش مند ہوں، اپنی غلطی کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کلام یہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن۔ ہم اپنی اپنی جگہ سارے دانش مند بن کے بیٹھے ہوئے۔ بات تو خداوند کی کہ کیا خداوند کی نگاہ میں ہم دانش مند ہیں، عقل مند ہیں؟ پھر 8ویں آیت میں لکھا ہے، 7ویں آیت کا دوسرا حصہ ہے، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ جب آپ اس پر توکل کریں گے، جب شفقت اور سچائی آپ سے جدا نہیں ہوں گی، جب آپ خداوند کو ساری راہوں میں اپنی ساری راہوں میں پہچانیں گے، تو یقیناً آپ خدا سے ڈریں گے اور بدی سے کنارہ بھی کریں گے۔ پھر 8ویں آیت ہے، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہو۔ صحت، تندرستی، سلامتی اور طویل عمری جو ہے، لمبی عمر جو ہے۔ چوتھی بات، یہ چوتھا اصول اس سال میں ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے، یہ ہمیں یہ اپنا لینا چاہیے۔ 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی میل سے لبریز ہوں گے۔ یہ عزم جو ہے یا یہ اصول جو ہے، دراصل دایکی کے قانون سے شروع ہوتا ہے۔ خدا کا فصل کے بارے جو قانون بتایا گیا کہ تو اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار سے، ہم ٹھگتے ہیں خداوند کو، ہم بے ایمانی کرتے ہیں دایکی دینے میں، چندے دینے میں۔ تو اگر اس سال میں، پچھلی زندگی میں ہم نے نہیں اپنایا، تو اس سال میں کم از کم اس اصول کو اپنانے کی کوشش کیجئے۔ اور لکھا ہے کہ اگر تو اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار سے خداوند کے تعظیم کرے گا تو تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز رہیں۔ 5واں اصول یا 5ویں بات یہ ہے، 11ویں اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت۔
ہم سارے خداوند سے ناراض ہوتے ہیں۔ جب کبھی ہم پر دکھ آتا ہے، بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، ہمارے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہوتی، ہماری ضروریات کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، تو ہم خدا پر شکوہ کرتے ہیں۔ لیکن کلام مقدس یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان، کیونکہ اس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ جب بھی خدا ہمیں تنبیہ کرتا ہے اس میں کسی نہ کسی صورت ہماری بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے، ورنہ خدا کبھی ہمیں تنبیہ نہ کرے۔ لکھا ہے خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت۔ اگر ہمارے ساتھ محبت نہ ہو تو خداوند کو ہمیں تنبیہ کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ اگر ہم اس کے کچھ لگتے نہ، تو جب خداوند تنبیہ کرے تو اس کی تنبیہ کو، اس کی ملامت کو حقیر نہ جانے، کیونکہ وہ ایک خاص رشتہ اپنے اور ہمارے درمیان رکھتا ہے، اور وہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے، تاکہ جب وہ ہمیں تنبیہ کرے تو ہم جانیں کہ خدا باپ کے طور پر ہم سے محبت کی خاطر ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے۔ میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ جب آپ کا ماں باپ یا استاد آپ کو تنبیہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ آپ برباد ہو گئے۔ جس طرح کلام مقدس میں جب بار بار گردن کشی کرتے تھے تو خدا نے کیا کہا پھر؟ تد چھڈ دیتا انہوں نے میں بھی گمراہ تے انہوں نے پکڑیا مڑ اپنا ہی۔ ایسی حالت نہیں آنی چاہیے کہ ہمارا ماں باپ ہم سے بیزار ہو کر کہے کدھر جو مرضی کرتا ہے، ہمارا خدا باپ آسمانی باپ ہمیں کہے کہ ہماری اپنی ڈگر جو ہے ہم اسی پر چلتے رہے، ہمیں چھوڑ نہ دے۔ اس لیے ہمیں اس کی تنبیہ کو کبھی بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے اور اس کی ملامت سے بیدار نہیں ہونا چاہیے۔ چھٹا اصول یا چھٹا عزم جو ہے یہ 13ویں آیت سے 24ویں آیت تک ہے، میں پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے۔ لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے۔ حکمت خدا کے پاک کلام کی اس دنیا کا فہم، حکمت اور دانائی پانا کس قدر اچھی بات ہے۔ وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ اس کے داہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت۔ اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی۔ یہ ہے حکمت کا کام جس کو ہمیں پکڑے رکھنا ہے، جو ہمیں تلاش کرنا ہے اور جس کو ہمیں پانا ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے۔ اس طرح سارا ہی آگے لکھا ہوا ہے۔ 24ویں آیت تک ہم جائیں تو 23ویں میں لکھا ہے تب تو بے کھٹکے اپنے راستے پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی۔ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی۔ یہ وہ چھٹا عزم ہے کہ تن دہی سے حکمت کی تلاش کریں، دانائی، فہم جو خدا بخشتا ہے۔ دنیاوی حکمت کے لیے تو ہم کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، لیکن خدا کی حکمت کی تلاش ہمیں تن دہی کے ساتھ، محنت، جان فشانی کے ساتھ اور پوری کوشش کے ساتھ خداوند کی حکمت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج شاید خداوند ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ اس سال میں ہم تن دہی کے ساتھ خداوند کی حکمت تلاش کریں۔ اب حکمت ہے کیا؟ دانائی ہے کیا؟ اس میں دو چیزیں مختصر طور سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے معلومات، کہ کسی کو معلوم ہو کہ کیا ہے، اور اس کی دوسرا جو پہلو ہے وہ ہوتا ہے جاننا یا کس طرح۔
اگر آپ کو معلومات ہوں اور آپ ان کا استعمال نہ کر سکتے ہوں پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ معلومات اور جاننا، اور پھر یہ جاننا کہ کس طرح اس کو عمل میں لانا۔ چلیے ایک سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اگر ایک بندہ اپنی فصل بونا چاہتا ہے، اس نے ٹریکٹر چلانا ہے اپنے کھیت میں، ٹریکٹر چلانے کے لیے اس کے پاس تیل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے بغیر تو نہیں چلے گا نا۔ یہ تو ہے اس کی معلومات کہ بھائی اس کے بغیر یہ نہیں چل سکتا، یہ نہیں چلے گا، فصل نہیں بوئی جائے گی۔ پھر اس کے پاس اوزار ہونے چاہیے، اور اوزار ہونا کافی نہیں ہے، اوزاروں کا استعمال کہ کون سا اوزار کب استعمال کرنا۔ اگر مجھے یہ اوزار دے بھی تو مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ کون سا اوزار کس کام کے لیے ہے، مجھے کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے حکمت کے دو گروہ ہیں، یعنی ایک معلومات کا کہ آپ کو پتا ہو کہ کیا کرنا ہے، پھر جاننا۔ تو مختصر طور سے میں کہنا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ خدا نے جو توڑے، جو برکتیں، جو دانائی، حکمت آپ کو بخشی ہے، اس کو بر وقت استعمال کرنا خدا کے خوف میں، یہ حکمت کی تندہی سے تلاش ہے۔ پھر 13ویں سے 24ویں آیت اگر ہم، جیسا میں نے گزارش کی، پڑھیں تو اس میں حکمت کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جن کا تعلق علم، سیکھنے، معلومات حاصل کرنے، ذہانت کے ساتھ، یا اعداد و شمار، یا فہم و فراست اور تجربے کے ساتھ۔ یہ 13ویں آیت سے 24ویں آیت تک اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دانش مندی، بصیرت، عام سمجھ بوجھ، فیصلے، فہم، ادراک، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ جڑی ہوئی۔ 7واں اصول یا عزم جو ہے وہ 25ویں اور 26ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ ناگہانی دہشت سے خوف نہ کھانا، اور نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئے، کیونکہ خداوند تیرا سہارا ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھنس جانے سے محفوظ رکھے۔ خوف نہ کھانا۔ داؤد نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، سب سے زیادہ خوف تو موت کا ہی ہوتا ہے نا، اور کسی کا تو نہیں ہوتا نا۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ اگرچہ میرا گزر موت کے سائے کی وادی میں سے، میں کسی بلا سے نہیں ڈرتا۔ تو خداوند کا پاک کلام آج اس سال کے آغاز ہی میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ خوف نہ کھانا، حکمت کی تندہی سے تلاش کرنا۔ آٹھواں عزم یا 8واں اصول یہ ہے، 27ویں اور 28ویں آیت، اور یہ غور سے سننے والا ہے۔ باقی بھی غور سے سننے والے ہیں، لیکن اس میں ہم سارے قصوروار ہیں۔ 27ویں اور 28ویں آیت سنیے۔ بھلائی کے حقدار سے اسے دریغ نہ کرنا جب تیرے مقدور میں ہو۔ جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو تو اپنے ہمسائے سے یہ نہ کہنا اب جا پھر آنا۔ ہے نا، ہم پر پورا اترتا، ہمارے پاس ہو تب بھی نہیں ہم دیتے، اور ہمارے جب کوئی اس طرح ضرورت مند آ جائے ہمارے سامنے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہم تجھے کہاں سے دیں۔ لیکن اس سال کے آغاز میں اس اصول یا عزم کو اپنا لیجئے۔ خدا کا کلام یہ فرما رہا ہے کہ بھلائی کے حقدار سے اسے دریغ نہ کرنا۔ جس کو ضرورت ہے اس سے دریغ نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ کل آ جانا۔ کئی دفعہ ہمارے پاس ہوتے ہیں پیسے، ہم کہتے چل یار تو ایڈا ترلا کرنا پہلے تینوں کہ تو پھڑ پھوڑ کے دے دینا، حالانکہ ہوتے ہمارے پاس ہی ہیں، ہم چلاک بن جاتے ہیں نا۔ لیکن کلام یہ کہہ رہا ہے کہ بھلائی کے حقدار سے اسے دریغ نہ کرنا جب تیرے مقدور میں ہو۔ اور اگر اس کی بات کی جائے تو پھر تو ساڈے کو سارے کو مقدور ہوندا ہی نہیں نا، اسی تے آپ دوجے نالوں بہتا مرے ہونے ہیں۔
حالانکہ ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے پاک کلام کے خلاف ہمیں اس اصول کو، اس سچائی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو اپنے ہمسائے سے یہ نہ کہنا اب جا پھر آنا میں تجھے کل بھی تساں دینے نے تے جاجی تے چھوڑو تو خدا دا حکم نہ مان لو۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم سارے ہی چلاک بنتے ہیں خدا کے حضور کہ کسی کی ضرورت نہ پوری ہو جائے، لیکن خدا نے آپ کو دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ آپ کا امتحان ہو اور خدا آپ کو آزمائے۔ 9واں عزم یا 9واں اصول جو ہے 29ویں اور 30ویں آیت میں لکھا ہے، سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ اپنے ہمسائے کے خلاف برائی کا منصوبہ نہ باندھنا، جس حال کہ وہ تیرے پڑوس میں بے کھٹکے رہتا ہے۔ اگر کسی نے تجھے نقصان نہ پہنچایا ہو تو اس سے بے سبب جھگڑا نہ کرنا۔ دیانتداری سے بتانا مجھے ای ساری یہ کام کرنے ہیں کہ نہیں؟ پہلے تو یہ سوچو کہ ہمارا ہمسایہ جو ہے ہم سے کتنا محفوظ ہے، جبکہ خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ہمسائے کے خلاف برائی کا منصوبہ نہ ماننا۔ اہی تے ہر ویلے برائیاں ہی یہ کر دے، فلانے دی تھی اینے بجے فلانے نکلی تھی گھروں، اینے بجے گھر آئی، یہ منڈا اینے بجے آتا، یہ منڈا اینے بجے جانا۔ سان تو اپنے ہمسائے سے انہیں دھیان اپنے گھر سے نہیں رکھتے جنہیں گوانیاں کے گھر سے ہی رکھنے کہ یہاں دے بچے کی کرتے ہیں، یہاں دے گھر دے کی کرتے ہیں، یہاں دے سربراہ کی کرتا ہے، یہاں دے گھر دی خاتون کی کرتی۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ بلا وجہ آپ ایسا کرتے ہیں؟ خدا کا کلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ہمسائے کے خلاف برائی کا منصوبہ نہ باندھ۔ اپنا آپ سوچ لیجئے آج کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جس حال کہ وہ تیرے پڑوس میں بے کھٹکے رہتا ہے، اگر کسی نے تجھے نقصان نہیں پہنچایا تو اس سے بے سبب جھگڑا نہ کرنا۔ کئی بار یہ ہی اور راہ جانے دی لڑائی لیندے رہنے بھی، جب کسی نے تمہارا کچھ بگاڑا نہیں ہے تو کیوں بے سبب جھگڑا کرتے ہو لوگوں سے؟ اس اصول کو اپنا لیجئے کہ اے خداوند ہم اس سال میں ایسا نہیں کریں۔ 10واں اصول ہمارے سامنے یہ ہے، 31ویں اور 32ویں آیت میں لکھے، تند خو آدمی پر حسد نہ کرنا اور اس کی کسی روش کو اختیار نہ کرنا، کیونکہ کج رو سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن راست باز اس کے محرم راز۔ تند خو اس بندے کو کہتے ہیں جو باغی ہو، بغاوت کرتا ہو، سرکش ہو، جو حکم ہی نہ مانے، کسی کی بات ہی نہ مانے۔ تو کلام یہ فرما رہا ہے تند خو آدمی پر حسد نہ کرنا اور اس کی کسی روش کو اختیار نہ کرنا کہ فلانا انج کر دیتا میں کیوں نہیں انج کر سکتا۔ وہ تو باغی ہے خداوند کا، وہ تو سرکش ہے، آپ بھی خداوند کے سرکش بننا چاہتے ہو۔ کلام مقدس کہہ رہا ہے کہ اس سال میں یہ اصول اپنا لیجئے، یہ عزم کریں خداوند کے سامنے کہ ہم تند خو آدمی پر حسد نہیں کریں گے اور اس کی کسی روش کو اختیار نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ آگے وجہ بھی لکھی، کیونکہ کج رو سے خداوند کو نفرت۔ آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ سے نفرت کرے؟ کوئی بھی نہیں نہ چاہتا، چاہتے نہیں ہے، عمل کوئی نہیں کرنا آسان۔ یہ بے شک ویکھ لو، کوئی نہیں عمل کرنا آسان، تو پھر خداوند نفرت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ لیکن جو اس کے راست باز ہیں وہ اس کے محرم راز ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی عزت ہے کہ اگر ہم راست باز ہوں، اگر ہم خداوند کی باتوں کو مانیں، اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں جو کلام مقدس میں بتائے گئے ہیں، تو پھر ہم خداوند کے محرم راز بن جاتے ہیں۔ 33ویں آیت سے 35ویں آیت تک کیوں لکھے؟ اگرچہ ہمارے یہ پرنٹ جو ہے اس میں 34 ہی آیتیں، یہ نئے میں 35 ہیں کہ 34 ہیں؟ 34 ہی ہیں نا، بعض جو تراجم ہیں ان میں 35 ہیں حقیقی طور پر۔ جو 34 میں وہ فضل کرتا ہے پہ اینڈ ہو جاتی ہے، آگے سے 35ویں شروع ہوتی ہے۔ بہرحال 33ویں آیت سے 35ویں آیت تک یہ بیان کیا گیا، میں نے جو شروع میں پڑھی تھی، کہ اگر ہم جو پیچھے میں نے ساری باتیں بتائیں ان پر عمل کریں
تو خدا نے ہمارے لیے اضافی وعدے، ان وعدوں کے علاوہ بھی وعدے رکھے ہوئے جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ان اصولوں پر عمل کرنے سے ہمیں خدا اضافی برکتیں دے دیتے ہیں۔ وہ کبھی سنیا جی جب سیل لگتی ہے نا تو وہ گیٹ ون اینڈ گیٹ ون فری، یا ایک نال ایک فری ملتا ہے جی۔ جب آپ ان اصولوں پر عمل کریں گے تو خدا کی اضافی برکتیں آپ کو ویسے ہی ملتی رہیں گی۔ ایتھے پیسے دے کے ایک نہ ایک فری لے آتے ہو تو خدا دے حکماں تے عمل کر کے ان کی برکتیں اضافی مل جانی ہیں۔ کرو تو صحیح عمل ان پر۔ میں پڑھ رہا ہوں، شریروں کے گھر پر خداوند کی لعنت ہے، لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے۔ یہ اضافی برکت، جو صادق ہیں ان کے گھر پر خداوند کی، ان کے مسکن پر خداوند کی برکت ہے۔ یقیناً وہ ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھے مارتا ہے۔ سن لیجئے، خداوند اگر آپ ٹھٹھا باز ہیں تو خداوند بھی ٹھٹھے مارے گا، آپ پر ہنسے گا، لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے۔ اگر آپ فروتن بنیں گے تو خدا کا فضل آپ پر ہوگا۔ دانا جلال کے وارث ہوں گے، لیکن احمقوں کی ترقی شرمندگی۔ آئیے حکمت کو پائیں، دانائی اور فہم جو خداوند نے ہم پر ظاہر کیا ہے اسے پائیں، تاکہ ہم جلال کے وارث۔ میری گزارش ہے کہ خداوند کرے، خداوند سے دعا ہے کہ ان اصولوں پر عمل کر کے ہم اس سال میں اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اس پرانی ڈگر کو چھوڑ دیں، اپنے ہمسائے کے خلاف برائی کا منصوبہ نہ باندھیں، تندخو آدمی پر حسد نہ کریں اور اس کی کسی روش کو اختیار نہ کریں، حکمت کی تلاش کریں، بھلائی کے حقدار سے دریغ نہ کریں، خوف نہ کھائیں، اور اسی طرح سے شفقت اور سچائی کبھی ہم سے جدا نہ ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور ابھی تو دوسرا دن ہے اس سال کا، خداوند کرے کہ اس سال میں ہماری زندگی ان اصولوں کے مطابق گزرے، خداوند سے برکات پائیں، اور ہماری زندگی ایک نئی زندگی ہو خداوند کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی کلیسیا کے ساتھ، اور اپنے عزیزوں کے ساتھ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ دعا مانگیں۔ قادر مطلق جلالی آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے حضور حاضر ہیں، تیرے پاک کلام کے لیے جو تو نے ہماری نصیحت کے لیے رکھا ہے۔ بخش دے خداوند کہ جس طرح تو چاہتا ہے ہم اسی طور سے زندگی گزاریں، ہماری تمام کمزوریاں معاف کر، گناہ بخش اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اس کلام پر عمل کرنے کا فضل بخش دے کہ یہ ہمارے دل میں جگہ پائے اور ہم تیرے لائق چال چل سکیں، تیرے خلاف گناہ نہ کریں۔ عبادت کے بقیہ حصے میں ہماری مدد فرما، اور یہ فضل عطا کر خداوند کہ ہماری زندگیاں پھلدار ثابت ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔